السلام علیکم ناظرین، فیصل وائس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم اپنی ویڈیو میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شیطان سے گفتگو کا واقعہ بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ڈیلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، بڑھتے ہیں ہم آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ تہجد کا وقت اچانک ایک شخص نے آپ کو بیدار کر دیا۔ جب آپ نے بیدار ہو کر دیکھا تو وہ شخص چھپ گیا۔ آپ نے دل میں سوچا کہ میرے گھر کے اندر اس وقت تو کوئی نہیں آ سکتا، ایسی جرت کس نے کی ہے؟ پھر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص دروازہ کی آڑ میں اپنا منہ چھپائے ہوئے کھڑا ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ کون ہے؟ ناظرین، اس نے جواب دیا کہ میرا نام ابلیس شکی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابلیس، تو نے مجھے کیوں بیدار کیا؟ سچ سچ بتا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا، چونکہ نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا اس لیے جگایا، لہٰذا اب آپ کو مسجد کی طرف جلد دوڑنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، یہ ہرگز تیری غرض نہیں ہو سکتی کہ تم خیر کی طرف کبھی رہنمائی کرے۔ میرے گھر میں تو چور کی طرح گھس آیا اور کہتا ہے کہ میں پاسبانی کرتا ہوں، اور خاص کر تجھ جیسا شخص جو راہزن بھی ہے، جلدی بتلا کس وجہ سے مجھ پر تجھے اس قدر شفقت ہوئی؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں پہلے فرشتہ تھا اور اطاعت کے راستے کو اپنی جان سے طے کیا ہے۔ پہلا پیشہ دل سے کہیں بالکل نکل سکتا ہے اور پہلی محبت بلا دل سے زائل ہو سکتی ہے۔ میں نیکوں کو راستہ نیکی کا دکھاتا ہوں اور بروں کو برے راستے کی پیشوائی کرتا ہوں۔ اگر آپ کو دین کے لیے میں نے بیدار کر دیا تو کوئی بات نہیں، یہی ہماری اصل فطرت کا تقاضا ہے۔ ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ڈاکو، مجھ سے بحث مت کر، تجھے میرے اندر گمراہ کرنے کا راستہ نہ مل سکے گا، میرے اندر گمراہی کا راستہ مت ڈھونڈ، سچ سچ بتا کہ تو نے مجھے نماز کے لیے کیوں بیدار کیا؟ تیرا کام تو گمراہ کرنا ہے، اس خیر کی دعوت میں کیا راز چھپا ہوا ہے، جلدی جلدی بتا۔ تو ناظرین، اب مجبور ہو کر اصل راز بتلاتے ہوئے ابلیس نے کہا، حضور، بات یہ ہے کہ اگر آپ کی نماز فوت ہو جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے جناب میں درد دل سے افغان کرتے۔ آپ کی اس افسوس اور ندامت و عاجزی کے ساتھ رونے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ قرب حاصل ہوتا جو 200 رکعت نفل سے بھی حاصل نہ ہوتا، جس سے آپ کا درجہ بہت بلند ہو جاتا اور میں حسد سے جل کر خاک ہو جاتا۔ اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو بیدار کر دوں تاکہ آپ نماز ادا کر لیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا قرب حاصل نہ ہو جائے۔ میں نے اسی خوف سے آپ کو بیدار کر دیا تاکہ آپ کے درد دل سے نکلی آہ و فغاں کی وجہ سے حسد کے مارے جل نہ جاؤں۔ میں انسان سے حسد کرتا ہوں، میں نے اسی وجہ سے ایسا کیا ہے چونکہ میں انسان کا دشمن ہوں، میرا کام حسد اور کینہ ہے، چنانچہ میں نے دشمنی کی وجہ سے یہ کیا۔ ناظرین، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب تو نے سچی بات کہی ہے اور حسد و دشمنی جو کچھ تو نے کی ہے تو اسی کے لائق ہے اور تیرا یہی اصل مقام ہے۔ ناظرین، اس واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوتاہیوں اور خطاؤں پر ندامت اور گریزہ افزاری سے شیطان کو کتنا غم ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی رحمت کس قدر ایسے بندہ پر متوجہ ہوتی ہے کہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے وہ درجہ حاصل نہیں کر پاتا جو ندامت اور شرمندگی کا باعث اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ندامت کے ساتھ حق تعالیٰ کے حضور میں گریہ افزاری کیا کریں۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔